بہت سارے لوگ جو تنگ دستی کے شکار ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، تو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق کے دروازے کون سے ہیں جن دروازوں کو کھول دیا جائے تو روزی وافر مقدار میں ہمیں نصیب ہو جائے؟ تو آج اس میں کے ایک دروازے کا میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ 4 سیٹرڈے تک 4 ہفتہ واری اجتماع میں رزق کے مختلف دروازے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان دروازوں سے آپ روزی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اور قرآنی آیات سے میں جو باتیں پیش کروں اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں شک، ڈاؤٹ، شبہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا چیلنج جس طریقے سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو تھا، آج کے دور کے لوگوں کو بھی ہے، اور اس کتاب کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ کل کسی میں تھی، نہ آج کسی میں ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس رہے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا وہی ہوگا، اور وہ 100% اس پر یقین رکھنا یہ تقاضۂ ایمان میں سے ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان کسی پیشن گوئی کرنے والے کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے دن اسکول نہیں بھیجتا۔ جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ کل بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے، اخبار کے اندر آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا، اسکولیں بند ہو گئیں، آپ کو چھٹی مل گئی۔ کل کی خبر اگر کوئی ماہر موسمیات دے دے تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن کے سارے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، اس کی بات کو تو سچی سمجھتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس نے کہا کل بارش بے پناہ ہونے والی ہے تو بارش ہو بھی جائے، ایسا ضروری نہیں۔ لیکن میرے مولا کی بات پر اتنا یقین مسلمان کو ہونا چاہیے جتنا مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین کے سلسلے میں کمزور نظر آتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی بہت ساری شان، ان شانوں میں سے ایک شان رزق دینا بھی ہے۔ روزی کا رزاق کون ہے؟ بولیے، کون روزی دیتا ہے؟ اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ تھوڑی سی اس کی شان میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں رزق سے متعلق، تاکہ اپنے رب سے تعلق تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور شان رزاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، بولیے رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ رب کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مالک کے بھی اور معنی پالنے والے کے بھی ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے پالنا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو کھلا کر پالتا ہے، پلا کر پالتا ہے نا؟
تو اب اللہ عز و جل ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، تو اب پھر اللہ عز و جل خود دوسرے مقام پر اپنی شان بیان کرتا ہے کہ سارے بندوں تم اچھی طریقے سے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب میں سب کا پالنے والا ہوں، دو چار لوگوں کا نہیں، سارے عالم کا جب میں پالنے والا ہوں تو میری شان یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، اس کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، تو چونکہ اللہ پالنے والا ہے تو ان خزانوں کی کنجیاں بھی اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ اور پھر کس طریقے سے اس کا اظہار فرما رہا، یاد رکھیں قرآن کا ایک انداز ہے، جب اللہ نے کہیں کوئی دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر اپنی شان کے متعلق تو فوراً دلیل بھی پیش فرمائی۔ تو جب اللہ کے دست قدرت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں تو اس کی دلیل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو۔ اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا۔ اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پوری دنیا کے مسلمان کے ذہن کے اندر اس وقت گردش کر رہا ہے۔ اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں عقیدے کی پختگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا بے پناہ ضروری ہے۔ اور جو بات اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہی وہ بات کون سی ہے؟ یار ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مال کے اعتبار سے تو ہم بہت کمزور ہیں، لیکن کافروں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال ہے۔ جب ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر ہم فاقے میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، تنگ دستی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، ہمارے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں؟ اور بہت سارے دنیا دار لوگ اس طریقے کی بات بھی کہتے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، آپ اتنی نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کی حالت دیکھو، اور معاذ اللہ کہتے ہیں یار اپنے تو بس چلتی ہے اپنی زندگی لیکن دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس، آپ حلال و حرام کا خیال کرتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ پرابلم ہے، ہم تو سب کچھ جو ملا لیکن ہماری حالت دیکھو، بیماریاں آپ کے گھر پر، تنگ دستی آپ کے یہاں پر، پریشانیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں۔ تو لاشعوری طور پر آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور غیروں کو مالدار دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سکون میں ہیں، اور ہماری حالت یہ۔ اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، یعنی جس کو دنیا بہت زیادہ دی گئی وہ دنیا کی زندگی پر اترا گئے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ تو جن کو دنیا کی متاع دے دی گئی، دنیا کی چیزیں دے دی گئی، وہ اس میں اترا گئے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ۔ اب قرآن ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا۔ یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہے، یعنی کافروں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں مل گئی لیکن آخرت میں زیرو، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مومن اگر دنیا میں تنگ دست ہے تو آخرت میں اسے جنت اللہ عطا فرما دے گا۔ تو آخرت میں سب سے اہم چیز جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہ پرماننٹ والی جگہ جہاں پر اللہ عز و جل کیا عطا فرمائے گا؟ جنت تو عطا فرمائے گا۔ اب ایک بات عرض کروں گا آیت کی روشنی میں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو شاید نہ ملے، ہے نا؟ آپ چاہتے ہیں بنگلو ہو، گاڑی ہو، نہیں ملتی۔ لیکن اگر دنیا میں آپ نے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور جتنا اللہ نے چاہا آپ کو رزق عطا کیا اس پر آپ خوش رہے، اس لیے کہ آپ کو پالنے والا، ہم کو پالنے والا اللہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کتنا کس کو دینا چاہیے، اور اس سے زیادہ مہربان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے جتنا دیا اس پر آپ راضی رہے، ہم راضی رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو پھر مولا فرماتا ہے میرے بندے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، اگر کوئی بلینر بھی ہے نا تو مر جائے گا تو سب یہیں رہ جائے گا، کچھ لے کر وہ جانے والا نہیں ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے دنیا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی نا، اب آخرت میں تیرا معاملہ یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جو چاہے گا آخرت میں تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو جہاں مسلمان پرماننٹ رہنے والا ہے وہاں جو چاہو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ دنیا کے انسانوں کے پاس، کافروں کے پاس مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔